السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ ایک بہن آن لائن کام کرتی ہیں اور وہ کمپنی یہودیوں کی ہے، تو کیا وہ اس میں کام کر سکتی ہیں جبکہ ان کو کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہودیوں سے معاملات کیے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہ جائزہ لیا تھا کہ یہودی کس طرح معیشت پہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں۔ تجارت ان کی عروج پہ تھی دو چیزوں میں، شراب میں، جوئے میں، سود دینے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں چیزوں پہ اول فرصت میں ہی پابندی لگا دی۔ شراب کو حرام قرار دے دیا، جوا، سود اور اس طرح کی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ ایک وہ کام یہ بھی کرتے تھے کہ لوگوں کو عیش پرستی کی زندگی پہ لگایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں سادہ زندگی گزاری اور سادگی کا درس دے دیا۔ اس سے مراد جہاں ایک دین میں آسانی بھی تھی وہاں ان کی معیشت کو تباہ کرنا بھی تھا۔ لہٰذا آج کل کے حالات کو ان حالات پہ آپ مت قیاس کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان سے معاہدے کیے تھے، وہ اسلام اور مسلمانوں کے تابع ہو کے وہاں رہتے تھے، اس لیے جب انہوں نے شرارت کی تو آپ نے مدینہ سے انہیں جلا وطن کر دیا، خیبر جانا پڑا، اور خیبر سے پھر جب ان کی شرارتیں ہونے لگیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے بھی جلا وطن کر دیا۔ تو اس وقت تو وہ اسلام اور مسلمانوں کے تابع تھے، اب حالات اس کے بالکل برعکس ہیں، لہذا حالات کو دیکھا جائے گا، اس وقت کو اس وقت پہ قیاس نہیں کریں گے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ معیشت کا کوئی کام نہ کریں تاکہ اس سے وہ مسلمانوں پہ ظلم نہ کر سکیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ چیزیں دیکھی تھیں تو انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ ربنا اطمس علی اموالہم، یا اللہ فرعونیوں کے مال برباد کر۔ شاید ان کو معاشی طور پہ جو ہے وہ دھچکا ہونا چاہیے اور لگنا چاہیے، لہٰذا اس بہن کو ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔